رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کا نصب العین کیا ہے دراصل؟ تو ہم کو جو قرآن سے جڑی ہوئی جماعتیں ہیں یا جماعت ہے، تو ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ اقامت دین امت مسلمہ کا نصب العین اصل کہ دین کو قائم کرنا، جس کا تذکرہ سورہ شورى آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 21 میں کر دیا گیا ہے۔ ہم سورہ شورى کی آیت لیں گے، اس کا درس لیں گے آج۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شرع اس نے مقرر کیا تمہارے لیے۔ پہلے میں اس کی اس کی ترجمانی پڑھ دوں میں آپ کو۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے وہ جو اس نے وصیت کی، اس کی نوح علیہ السلام کو، اور جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، اور وہ جو وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم السلام اور موسیٰ السلام اور عیسیٰ السلام کو، کہ قائم کرو دین کو اور نہ تم تفریقہ ڈالو اس میں۔ بڑا بھاری ہے مشرکوں پر جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے۔ اللہ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح لیں گے۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے۔ اس نے یعنی کس نے؟ شرع اس نے مقرر کیا، شرع اس نے مقرر کیا، یعنی اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے فکس کیا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ لکم تمہارے لیے، کس کے لیے؟ ہر ایمان والے کے لیے۔ انسانوں کے لیے کیا فیصلہ؟ کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے، ایمان لا لے ایک اللہ پر، نبیوں پر ایمان، تورات انجیل زبور پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخری نبی پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کے لیے تقاضا کہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ ہمارے لیے کیا تقاضا؟ کہ جو ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے تقاضا اللہ کا؟ اس نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من الدین، من الدینی دین میں سے۔ یہاں پر آیا ہے من الدینی، یعنی من الدین دین میں سے۔ اب دین کے معنی کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ دین کا معنی ہے، دین کے میننگ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ ہر کسی کا وے آف لائف ہے۔ انسان جو رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہی ہے وہ۔ تو گویا کہ ہر کسی کا وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس نے یعنی اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ جب ایمان میں داخل ہو گئے تو اب اللہ کے قاعدے سے بن جاؤ آپ۔ اللہ کے قاعدے کے مطابق اللہ نے جیسا بتایا ہے، ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے پورے دنچریہ کے کام ہونا چاہیے۔ آپ کی دنچریہ، آپ کا زندگی کا طریقہ اللہ کے قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے، یعنی جو دین ہے، نت نئے انداز سے زندگی بسر کرنے والے لوگ، الگ الگ دین کے مطابق، طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ، انسان جو تم جیسے ہی ہے، ان کی ضرورت جیسی تمہاری ضرورت ہے ایسی ان کی ضروریات ہے، ریکوائرمنٹ۔ تو الگ الگ انداز سے زندگی بسر کرنے والے آپ کو دنیا میں ملیں گے، تو ان کے جھانسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین میں سے، اس دین میں سے ایک طریقہ اللہ نے سلیکٹ کیا، کہ جہاں کئی طریقے ہیں تو اس میں ایک طریقہ وہ بھی ہے جس پر
اللہ آگے بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ معتبر شخصیت انبیاء اکرام جس طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی اور اس طریقے پہ رہنے کی لوگوں کو دعوت دی، تمہارے لیے یعنی یہ تقاضا کر رہی ہے اس وقت میں آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کے بات پیش کر دی، صحابہ ان کے لیے، پھر صحابہ رضی اللہ اجمعین ان کے لیے، پھر ان کے بعد میں تابعین، پھر تبع تابعین، اب یہ بات ہم پر آتی ہے آج ہمارے لیے، قیامت تک کے جب بھی جو بھی شخص ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کو قائم کرنا پڑے گا۔ اس نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، یعنی ہر کسی کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، اگر وہ دعویٰ کرتا کہ میں ایمان والا ہوں، دین میں سے سارے طریقوں میں سے وہ جو اس نے وصیت کی، کون سا طریقہ؟ وہ جو وصا اس نے وصیت کی، یعنی اللہ نے جو وصیت کی، بھی اس کی، کس طریقے کی وصیت؟ جس طریقے کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو، والذی اور وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے، یعنی جو وصیت کی وحی کے ذریعے سے، وحی کی ہم نے یعنی اللہ نے الیکا طرف آپ کے، وہ طریقہ جو نوح علیہ السلام کو بتایا، جس کی وحی کی طرف آپ کے یعنی آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج وہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کی پیش کر دی، آیت لکھوا بھی دی ہے، آج وہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ وہی طریقہ ہم اڈاپٹ کریں طرف آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آج ہمارے لیے طرف آپ کے، اور وہ جو وما اور وہ جو وصینا وصیت کی ہم نے، وصینا وصیت کی ہم نے، یعنی وصیت کی اللہ نے بھی اس کی ابراہیم علیہ السلام کو، کیسا کہ نوح علیہ السلام کا پہلے اللہ نے نام لے کے ذکر کیا کہ دنیا جب ختم ہو گئی تھی تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے پاس سے، کہ ختم ہونے کے کہار پر آ گئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، ختم ہونے کی کہار پر آ گئی تھی، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کے ساتھیوں کو بچایا جو کشتی میں سوار تھے، اور وہاں سے زندگی کی شروعات ہوئی۔ وہی کہ ہم نے طرف آپ کی، اور وہ جو وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم السلام کو، اور موسیٰ اور موسیٰ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ السلام کو۔ دیکھیے کون سا دین، کون سا طریقہ اللہ بتا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو جس کی وحی کی تھی، جو طریقہ نوح السلام کو بتایا تھا، جو طریقہ ابراہیم السلام کو بتایا تھا، اور وہی طریقہ موسیٰ السلام کو بتایا تھا، اور وہی طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ عیسیٰ السلام کو بتایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دین شروع سے وہی تھا، ان کو کوئی ادھورا دین ملا تھا اور ہم کو پورا کمپلیٹ دین مل گیا، کمپلیٹ اسلام مل گیا، ایسا نہیں۔ دین اسلام یعنی فرما برداری، سلامتی کا راستہ، اور دین یعنی زندگی گزارنا۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ پہلے سے وہی رہا۔ وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم السلام کو، اور موسیٰ السلام کو، اور عیسیٰ السلام کو۔ کیسی وصیت کی؟ کہ قائم کرو دین کو، جس دین کی وصیت کی جا رہی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے، طرح طرح کے طریقے، نت نئے انداز کے طریقے، لیکن اس میں سے ایک طریقہ دین حق، اللہ کا طریقہ، اللہ نے جیسا بتایا، ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق والا طریقہ، کہ قائم کرو دین کو، اس دین کو مطلب قائم کرو، کس دین کو اسٹیبلش کرو، کس دین کو قائم کرو۔ آپ لوگ الگ الگ دین پر چل رہے ہیں، آپ کو اس دین کو قائم کرنا ہے، مطلب خود بھی چلنا ہے اللہ کے طریقے کار کے مطابق، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے کہ بھائی آپ بھی چلو اس طریقے کے مطابق۔ یہ ساری چیز کس کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نوح علیہ السلام کو بھی یہ انسٹرکشن تھی، یہ ہدایت تھی، موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام، ابراہیم السلام، ان کو یہ ہدایت تھی، اور عیسیٰ السلام کو کہ قائم کرو دین کو، کہ اس دین کو قائم کرو، اس دین کو اسٹیبلش کرو۔ اور نہ وہ عیسیٰ السلام کو ان کے اقیمو قائم کرو، اقیمو قائم کرو، الدینہ دین کو، ولا اور نہ تتفرقو تم تفریقہ ڈالو، تتفرقو اور نہ تم تفریقہ ڈالو، اس میں تفریقہ مت ڈالو، آپ اس میں بگاڑ کی صورتیں مت پیدا کرو، آپ
اس میں ڈسپوٹ مت ڈالو اس دین کے اندر۔ کون سا دین؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کون سا طریقہ جو قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا، توریت، انجیل، زبور میں، اور پہلے کے انبیاء اکرام نے بھی یہی دین لوگوں تک کے پیش کیا۔ تم تفریقہ ڈالو اس میں، تفریقہ، اور نہ تم تفریقہ ڈالو فی ہی، اس میں، کبرو، پھر اس میں تفریقہ مت ڈالو۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ کبرو، بڑا بھاری ہے، بڑا ہے، یعنی کبرو یعنی بڑا ہے، بڑا بھاری پڑتا، علی المشرکین، مشرکوں کو۔ مگر کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، کہ تم اس میں تفریق مت ڈالو، تم اس میں ڈسپوٹ مت ڈالو۔ لیکن یہ جو مشرک ہے ان کو تو بہت بھاری جاتا یہ دین، اس دین پہ چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ مشرک کون؟ جو اللہ کی ذات میں، صفات میں اور اللہ کی بات میں شریک کرتے۔ مشرک تو جو مشرک ہوتے، جو کہ ایک اللہ کے ساتھ میں کئی خدا انہوں نے بنا کے رکھے، تو ان کو بڑا بھاری جاتا اللہ کے دین پہ چلنا، کسی نہ کسی انداز سے اس میں سے نکل جاتے مشرک، بتاتے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، لیکن ایک اللہ پر کہاں ہے؟ تو الگ الگ انداز کے آپ کو اللہ کی ذات میں، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، طویل درس قرآن دیا میں نے، کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے، اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے اور اللہ کی بات میں شریک کرنے والے۔ تو ہم کو اب آج تک کے یہ بتایا جاتا تھا زیادہ تر کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں شریک مت کرو۔ تو اللہ کی بات میں شریک کرنا کیا ہوتا پھر میرے بھائی؟ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کی آیت کے مقابل دوسری بات پیش کرنا کہ نہیں ایسا ہے نا، اس آیت کو نظر انداز کرنا، قرآن کی آیت کو، تو یہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا، آیت کی تحریف کر دینا، بدل دینا۔ آیت تو کیا بدلے جاتی، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو کہیں اور لے کے چلے جانا، تو وہ ہے ایک اللہ کے مانگ ہوتے ایک اللہ سے، کسی کا وسیلہ ڈال کے مانگنا، یا اپنے پاور کسی نے، اللہ نے کسی کو دے دیا اس سے مانگنا، کسی ولی صفت ہستی سے، تو وہ ہے شرک۔ اس میں تم تفریقہ ڈالو، اس میں بڑا بھاری ہے مشرکوں پر، جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے، مطلب مشرکوں کو بڑا بھاری جاتا جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے۔ کس کے طرف بلاتے؟ اللہ کا دین قائم کرنے کی طرف، اقامت دین کی طرف۔ جب اقامت دین کی طرف بلایا جاتا ان کو کسی بھی معاملے میں، تو جو مشرک ہوتے شرک کرنے والے، تو ان کو بڑا برا لگتا، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو مشرکوں پر جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے یعنی اللہ کے دین کی طرف۔ اب اللہ کا دین کیا ہے وہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، ایکچوئل اس کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، جب تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے، یعنی اللہ کے دین کی طرف، پھر اللہ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، اللہ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، مطلب جسے چاہتا، مطلب کوئی ایک پرٹیکولر پرسن نہیں، وہ جو بات، جیسے اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا، خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرنا۔ اور ایمان والا جو ایمان میں داخل ہوا تو ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوں گا، اس پر اللہ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا، اس پر چلانے کی اس کو یہ کہنا کہ بھئی یہ آپ کو اس پر چلنا پڑے گا، جیسا اللہ کا دین ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے، وہ ہے، وہ چن لیا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے۔ تو مطلب کوئی پرسن، کوئی ویکتی کو اس طرح سے نہیں لیں گے ہم، ایک بات، ایک چیز، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسا طریقہ اللہ چاہتا، جیسا طریقہ اللہ نے چنا، اس طریقے کو جسے وہ چاہتا ہے، جو طریقہ اللہ چاہتا، یہاں پر وہ آئے گا، جس طریقے پہ انسانوں کو چلانا چاہتا اللہ تعالیٰ، خصوصی طور پہ ایمان والوں کو جس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ان سے تقاضا کرتا، وہ طریقہ وہ چن لیتا ہے۔ یہاں پر آیا اللہ یجتبی، وہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، مطلب جس طریقے کو اللہ نے سلیکٹ کیا، جو طریقہ اللہ نے سلیکٹ کیا، کون سا طریقہ؟ جو اللہ نے سلیکٹ کیا، اللہ کے سلیکشن والا طریقہ، جو طریقہ اللہ چاہتا، وہ سلیکشن والا، وہ سلیکٹڈ طریقہ وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، وہ یہدی
وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الہی اپنی طرف، ہدایت یعنی انسٹرکشن دینا، وہ طریقہ چننے کے بعد میں اللہ پھر اس طریقے کے مطابق ہدایت دیتا کہ میرا طریقہ ایسا ایسا ہے، انسٹرکشن دیتا اللہ تعالیٰ کہ اے انسانوں ایمان میں آؤ، اے ایمان والو ایمان میں آنے کے بعد میں اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو۔ وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الہی اپنی طرف، پھر ایک تو طریقے کو چن لینا اور پھر ہدایت دیتا، انسٹرکشن دیتا اس کی طرف، یعنی اس کے طریقے کے مطابق چلنے کی۔ کس کو ہدایت دیتا، کس کو اس کی طرف فلو جاتا، کس کے بات سمجھ میں آتی، اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے، جو شخص اس کی طرف رجوع کرتا، ایمان والا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اس نے، اللہ کی طرف یعنی رجوع کرنا یعنی طلب، اللہ طلب والے کو ہدایت دیتا، جس کے دل میں طلب اور تڑپ نہیں رہی تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اس کی، اگر بات سمجھ میں بھی آ گئی کسی حساب سے تو اس کو عمل کرنا مشکل جاتا، بڑا گنا گزرتا۔ اب جو اللہ کی طرف جس کی طلب اور تڑپ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار پر اس کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان جاتا۔ اب ہم منظر عام پر دیکھیے اس آیت کے مطابق کہ جو ایمان کے دعوے دار ہے ان کا کیا حال ہے، اس پر بھی ہم نے غور کرنا چاہیے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قائم کرو اس دین کو، اور کیسا قائم کرو، آپ کے سامنے یہ آیت میں نے پیش کر کے رکھ دی، پھر اللہ کیسا فرما رہا ہے کہ اس دین کو قائم کرو، اور کیسا کرو کہ تفریقے میں مت پڑو۔ تفریقہ یعنی کہ اس دین کے معاملے میں کسی بھی شکل میں آپس میں ڈسپوٹ نہیں ہونا چاہیے، سب ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے اللہ کے دین کا کام کرے، لوگوں کو اس دین میں آنے کی، اللہ کے طریقہ کار میں آنے کی ہم دعوت دیں، اور جو ایمان جنہوں نے لا لیے ان میں ڈسپوٹ نہ ہو، اور ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے ایک جٹ ہو کے وہ کام کرے۔ اللہ کے دین کہاں موجود ہے؟ قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب مل کے مضبوطی سے میری رسی کو تھام لو۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام کے، قرآن کو تھام کے ہم ساری زندگی کے کام انجام دیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے جیسا قرآن میں ہے۔ اب ہم جائیں گے کہ تفریقہ ڈسپوٹ کہاں پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ بولتا قائم کرنے کا، تو قرآن میں صاف فرما دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنا، دیکھنا، مشرک مت ہو جانا۔ ستون بتایا گیا نماز کو، صلاۃ کو، کہ دین کا ستون ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، مشرک مت ہو جانا۔ جس نے نماز کو قائم نہیں کیا تو گویا کہ کیا ہے، وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے وہ۔ پھر حدیث میں بھی آیا، حدیث مسلم کی 246 بندے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، کہ نماز فرق ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں قائم کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کفر کر رہا ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو نماز مطلب صلاۃ کی یہ حیثیت ہے، اور قرآن میں غالباً 32 یا 62 مقامات پر صلاۃ اور نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ آیا ہے، اور ویسے بھی کئی مقامات پر صلاۃ آیا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اب صلاۃ قائم کرنا کیا ہوتا، وہ بڑی خاص بات ہے کہ صلاۃ قائم کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو صلاۃ جس کا ٹرانسلیشن نماز کر دیا گیا ہے، اور جو منکر حدیث ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ صلاۃ کا ٹرانسلیشن غلط ہو گیا، وہ نماز، یہ جو ایکٹیویٹیز ہے، سجود، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، مسجد میں جانا، نماز یہ پڑھنا، تو اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ صلاۃ یعنی نیکی اس طرح سے لیتے، درس قرآن موجود ہے میرے، اس پر ڈیٹیل، یہاں جائیں گے تو اور وقت گزر جائے گا۔ تو صلاۃ کے 2 پارٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ صلاۃ اپنے آپ میں نیکی ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن نیکی کا صلاۃ کا پارٹ یہ ہے کہ ایک پڑھنا فزیکل، تو وہ اس کا پارٹ ہے کہ اللہ سے میں اپروچ ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگتے، ہم کیا مانگتے کہ اللہ جیسے سورہ فاتحہ میں چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ان لوگوں کی راہ جو معتوب نہیں ہوئے تھے، جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے، تو
تو وہی بتایا کہ انہوں نے کیا کیے تھے، دین کو قائم کیے تھے، دین کو قائم کرے تھے، نماز کو قائم کرے تھے۔ قرآن میں کئی مقامات پر 82 یا سے بھی زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نماز کو قائم کرو۔ قائم کرو سے مراد ایک اس کا جز ہے نماز پڑھنا، اور پھر پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کی ہم نے کہ اللہ چلا دیا پھر دن چریا، تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا کہ ہم دودھ میں پانی نہ ملائے، ٹیلر اپنا کپڑا نہ مارے، پلاٹوں کے گالی نہ کرے، آفس والا رشوت نہ لے، سچ بولے، ہم فروٹ سبزی کوئی چیز کم نہ تولے ہم۔ لیکن ہم دیکھیں ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ اب مسلم معاشرے کی طرف نگاہ ڈالو تو پڑھنے میں بھی فیل ہے۔ دعویٰ یہ بڑی شان سے کہ ہاں اجتماعیت ہے ہماری۔ اب میں بالکل اس کے نقطے پر آ رہا ہوں، مدعے پر آ رہا ہوں کہ دعویٰ یہ بتایا جاتا ہمارا نصب الاقامت دین ہے، پھر یہ بھی بتایا جاتا اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، کہ اجتماعیت میں رہیں گے تو اسلام پر ہے آپ، اور الگ رہے تو مطلب آپ اسلام پہ قائم ہی نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتی کہ ہماری اجتماعی سے جڑ جائیے نا۔ کیوں جڑ جاؤ بھائی؟ اس لیے جڑ جاؤ کہ ہمارا نصب الاقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہمارا نصب العین ہے، تو ہمارے ساتھ میں جڑ جاؤ تو دین قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے دعوت دیتے، ہم سب کرتے ساری باتیں، تو اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، صاف فرما دیا جاتا۔ اب اس پر میرے درس موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مس گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اجتماعیت، بے شک کہ ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں، اس سے یہ نہیں، لیکن تنقید کی اجازت ہے کہ اجتماعیت میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو وہ تنقید کرے گا جڑنے والا، تو آپ کو سدھرنا پڑے گا، اس کی بات پر غور و تدبر کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ قرآن کے مطابق بول رہا ہے، اپنی درستی کرنا پڑے گا۔ درستی کرنے کو تیار نہیں اور اجتماعیت سے جڑ جاؤ تو ایسا کیسا ہوگا؟ اجتماعیت میں کوئی اگر غلط چیز ہو رہی ہے تو وہ تنقید کرے گا باقاعدہ۔ یہی تو ہوا تھا کہ ابراہیم السلام کیا جڑے تھے کیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن دیا؟ جو ہم کو آتی وہ ہدایت کہ دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ، جو مشرکوں میں سے نہیں تھا اس پر بھی درس ہے میرے، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کٹ ہونے کے بعد میں بھی سب سے کٹ گئے ابراہیم السلام، لیکن اپنے آپ میں وہ امت تھے۔ یہ بتایا کہ اکیلے بھی تھے تو وہ امت تھے، اور وہ شعر بھی ہم کو ملتا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر ہم دین حق پر قائم ہیں اور اکیلے بھی رہے ہم، تو ہم نے ڈٹے رہنا اس پر ابراہیم السلام کی طرح۔ لوگ جڑیں گے آپ سے اور کارواں آپ کا بڑھے گا۔